السلام علیکم ناظرین، پاک ویدر اینڈ ایگریکلچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں جو بھی آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں ایگریکلچر کے حوالے سے ہے، سیلاب کے حوالے سے ہے اور موسم کے حوالے سے ہے۔ کچھ دوستوں نے مجھے میسیج کیا کہ آپ نے کافی دن ہو گئے سیلاب کے اوپر کوئی ویڈیو نہیں بنائی ہے، تو ان کے جو متاثرین ہیں ان کے اوپر کوئی ویڈیو ہمیں کوئی اپڈیٹ دیں۔ تو میں آج دوپہر سے اپڈیٹ اکٹھی کر رہا تھا کہ مجھے جہاں سے بھی جو خبر ملی ہے میں نے کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ یہ وہ واحد راستہ ہے جس سے آپ کی اور میری ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ جو گنڈا سنگھ سے شروع ہونے والی جو تباہی تھی وہ بہاولپور تک پہنچی ہے۔ اس کے بعد جو متاثرین ہیں ان کے جو مسئلے ہیں وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کچھ ایسے علاقے ہیں جن پر پانی اینڈ پر پہنچا ہے، مطلب کہ شروع میں جو علاقے تھے وہ تو ٹوٹلی تباہ و برباد ہو چکے ہیں، زمینیں، گھر، سارا کچھ ان کا جو ہے وہ سیلاب کی نظر ہو چکا ہے۔ لیکن جو علاقے تھوڑا سا دور تھے دریائے ستلج کے بیلٹ کے اوپر، جو علاقے 8 سے 7 کلومیٹر کے رینج میں تھے، ان میں نقصان زیادہ ہوا ہے، ان میں پانی زیادہ کھڑا ہوا ہے۔ لیکن جو علاقے اس سے آگے تھے وہاں تک پانی تھوڑا تعداد میں کم پہنچا ہے وہاں، اور وہاں پر جو دور علاقے تھے وہاں پر جو لوگوں کی واپسی کا سفر ہے وہ جاری ہے، شروع ہو چکا ہے۔ لوگ اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے ہیں، کیونکہ ایسے سڑک پر کب تک زندگی گزاری جا سکتی تھی۔ تو لوگ کچھ جہاں پر زیادہ پانی ہے وہاں پر بھی آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے گھروں کو واپس جانا ہے، لیکن وہاں پر جب پانی ہے تو ظاہر سی بات ہے زندگی ابھی معمول پر نہیں آ سکتی ہے۔ تو زیادہ جو گنڈا سنگھ سے لے کر جو سلیمانگی کے آس پاس کا علاقہ ہے یہ بہت زیادہ متاثر ہے۔ یہاں پر لوگوں کی جو واپسی کا سلسلہ ہے جو دریا کے آس پاس علاقے ہیں ان میں ابھی تک نہیں ہو سکا۔ جو تھوڑا سا دور علاقے تھے جہاں پانی کم تھا وہاں جو لوگ ہیں وہ واپس آنا شروع ہو چکے ہیں۔ وہاں پر کچھ پانی خشک بھی ہو چکا ہے، کیونکہ یہ آج 18 تاریخ ہے بھادروں کی، اور آج 2 ستمبر ہے، ہفتے کا روز ہے، اور جب 10 دن رہ جاتے ہیں اس مہینے کے تو جو اگلا مہینہ ہوتا ہے اس کا جو موسم ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسو آنے والا ہے، اسو کا جو پک ہے وہ لگ چکا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب اسو کی جو دھوپیں ہیں وہ بھی شروع ہونے والی ہیں، کچھ تھوڑی بہتی ہو گئی ہیں۔ تو آگے جو موسم ہے وہ 3 سلسلے پنجاب کو متاثر کریں گے، لیکن پنجاب میں ہلکی پھلکی بارش ہو سکتی ہے، کوئی زیادہ بارش کا ایشو نہیں ہے۔ لیکن اس وقت ان کا جو مسئلہ ہے وہ ہے جو پانی کھڑا ہوا ہے وہ بہت زیادہ گندا ہونے کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ مچھر پیدا ہو چکے ہیں، ان کا ایک یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا خوراک کا مسئلہ ہے، صاف پانی پینے کا نہیں مل رہا ان کو، کیونکہ ہر چیز ان کی جو پانی ہے وہ بہا کر ساتھ لے گیا ہے۔ جو لوگوں نے اپنی موٹریں وغیرہ تو اتار لی تھی اپنے گھروں سے، لیکن وہ جو پائپ تھے، جو بور تھے، وہ سب مٹی میں دفن ہو چکے ہیں اس وقت۔ یہ پانی سیلاب کا جب بھی آتا ہے ساتھ اڈ جس کو کہتے ہیں مٹی کہتے ہیں وہ ساتھ لاتا ہے، تو وہ ہر چیز جو ہوتی ہے جہاں جہاں سے پانی کھڑا ہوتا ہے وہاں پر پھر جو مٹی ہے وہ بھر جاتی ہے۔ تو لوگ جب واپس جائیں گے پھر ظاہر سی بات ہے زمینوں کی نشاندہی ہوں گی، بور دوبارہ ہوں گے، گھر دوبارہ بنائے جائیں گے، تو یہ مسئلے کوئی 1-2 مہینوں میں حل ہونے والے نہیں ہیں۔ مسائل ان کے بہت زیادہ ہیں۔ پانی نے جتنی تباہی مچائی ہے، 35 سال کے بعد پانی کی دریائے ستلج میں یہ صورتحال دیکھنے کو ملی ہیں۔ فی الحال جو پیچھے کی آپ کو رپورٹ ہے حالات نارمل ہیں، بارشیں رکی ہوئی ہیں، فی الحال مزید بارشیں بھارت میں نہیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے مزید پانی کوئی دور دور تک ابھی تک چانس نظر نہیں آ رہا ہے کہ بھارت میں کوئی دوبارہ پانی چھوڑا جائے گا۔ مونسون کے اینڈ والے دن ہیں، آخری دن ہے، اللہ تعالیٰ خیریت سے یہ گزر جائیں۔ اگر مزید بارشیں لگتی ہیں آنے والے ہفتے میں، نیا جو ویک آ رہا ہے، تو اس میں پھر تھوڑا بہت جو مسئلہ ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے۔ گنڈا سنگھ سے اب شروع ہو جائیں تو بہاولپور تک جتنا بیلٹ کا ایریا تھا دریائے ستلج کو، اس کو نقصان پہنچا ہے، شدید نقصان پہنچا ہے۔ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اس کی وجہ سے۔ جو دریائے ستلج کے ارد گرد تقریباً 10 سے 12 کلومیٹر کا جو ایریا ہے اس کو لپیٹ میں لیا ہے دریائے ستلج نے، سیلاب نے اپنی، جس کی وجہ سے انتظامیہ بھی بے بس نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر ریسکیو کی بات کریں، پاک آرمی کی بات کریں یا پنجاب پولیس کی بات کریں، تو ہر ایک نے جو اپنا کردار تھا وہ بخوبی نبھایا ہے۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو ریسکیو کیا ہے، بہت سے لوگوں کی جانیں بچائی ہیں، پاک آرمی نے بھی اور ریسکیو نے بھی اور پولیس نے بھی، جہاں پر جتنا جس کا حکام تھا اس نے اپنا پورا کیا ہے۔ لیکن میں جو آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ انتظامیہ بے بس نظر آئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ علاقہ بہت بڑا تھا، متاثرین کی تعداد بہت زیادہ تھی،
اس کو کم ٹائم میں کور کرنا مشکل ہو رہا تھا، تو اس وجہ سے تھوڑی سی بے بسی یہاں پر نظر آئی ہے۔ باقی ان کا جو جن ٹیموں کو تشکیل دیا گیا تھا، جن کا جو کام تھا، انہوں نے بخوبی نبھایا ہے، انہوں نے اپنا کام ڈیوٹیاں پوری دی ہیں، بڑے لوگوں کو ریسکیو کیا ہے۔ 2.5 لاکھ سے زیادہ متاثرین کی تعداد تھی جن کو ریسکیو کیا گیا ہے، اور جن جانوروں کو، انسانوں کو بچایا گیا ہے۔ اب آگے جو حالات ہیں نظر آ رہے ہیں، ایک تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، مجھے اب کچھ دوستوں نے کہا کہ اس پہ آپ ضرور بات کریں، جو بہاولپور کا علاقہ ہے وہاں پر جو لائٹ کے جو بجلی کے بل ہیں وہ بہت زیادہ آئے ہیں۔ وہاں پر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، پہلے ہی سب کچھ سیلاب بہا کر لے گیا ہے، تو مزید ہمیں نہ مارے، ہمیں اس میں معافی ملنی چاہیے۔ اگر ان کو معافی ملتی ہے تو پھر ذرا سے گنڈا سنگھ سے شروع ہو جائیں آپ، سیلاب تو سب کے لیے آیا ہے، پھر معافی تو پھر سب کو ملنی چاہیے۔ اس لیے یہ بڑا مسئلہ ایک ہے، ان کو خوراک کا، جو پینے کا اور میڈیسن کے علاوہ یہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو بل ہے وہ ان کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گئے ہیں اس ٹائم پہ، کہ اگر وہ بل ان کو پے کرنے پڑتے ہیں تو وہ لوگ تو پہلے ہی پریشان ہیں، پتہ نہیں لائف اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، سڑکوں پر بیٹھے ہیں، جانور نے ان کے پاس چارہ نہیں ہے، کیونکہ سارا کچھ تو پانی ہر طرف، تو چارہ دور سے آ رہا ہے، جب دور سے آئے گا تو ظاہر سی بات ہے مہنگا ملے گا، تو ان کے پاس یہ سارا کچھ افورڈ کرنے کے لیے اتنے پیسے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ان کا جو سارا سرمایہ تھا وہ سارا سرمایہ ان کی فصلیں ہی تھیں۔ ٹوٹلی اب گنڈا سنگھ سے شروع ہو جائے بہاولپور تک، مکئی، کپاس، چاول، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ لوگوں کا یہی سرمایہ تھا، لوگ یہاں سے اپنا روزگار کماتے تھے، یہاں سے ہی اپنا سارا کچھ اس کا سسٹم چلتا تھا۔ جب وہی چلا گیا تو پھر وہ ان کے لیے جو مسائل ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ پھر بھریں گے آگے جا کے۔ مزید اپنے گھروں کو جاتے ہیں یہ، تو ظاہر سی بات ہے ان کو واپس اپنی زندگی میں آنے کے لیے 6 ماہ سال لگ سکتا ہے۔ تو حکومت سے اپیل ہے کہ ان کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کے لیے کیے، کچھ جو صاحب حیثیت ہمارے شہروں میں لوگ بیٹھے ہیں، اگر وہ بھی ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے ضرور کچھ کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں، دوبارہ آپ سے گزارش ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔